تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سربراں، حامی بے قسم، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جو عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک اسم شریف لفظ نور ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آئے، و کتاب مبین، اور روشن کتاب آئی۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نورانیت کے لحاظ سے ہر دور میں جب تک کہ یہ بعد والے فتنے پیدا نہیں ہوئے تھے ہمیشہ اتفاق رہا۔ قرآن مجید برہان رشید میں جو بشریت والی آیات ہیں ان آیات کے لحاظ سے بشریت ایک اتفاقی عقیدہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت لوگوں کی بشریت سے بلند و بالا ہے، اور نورانیت اور بشریت آپس میں متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ اگر بشر مان لیا جائے تو نورانیت نہ مانی جا سکے، بلکہ نورانیت اور بشریت دونوں بیک وقت اکٹھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو قرآن مجید میں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور وہ مکمل بشر تھے۔ اب نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بیک وقت دونوں چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ بشریت اور نورانیت آگ اور پانی کی طرح نہیں کہ ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو۔ ہم جیسے بشر مٹی کے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلب ہے ظاہر الجلد ہونا۔ جیسے مطلقاً بشریت کی یہ تعریف ہے کہ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور بشر اس کو کہتے ہیں جو ظاہر ہو۔ مٹی کا بنا ہونا یہ کسی بھی ڈکشنری میں جو عربی زبان کی ڈکشنریز ہیں اولین ان میں موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم جیسے بشر مٹی کے ہیں، لیکن سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور آپ کی بشریت بھی منفرد درجے کی بشریت۔ جن لوگوں کے پاس اپنے موضوع کی دلیل نہیں وہ اس کو خلط مبحث کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جھگڑا بشر ہونے یا نہ ہونے میں نہیں، جھگڑا نور ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتفاقی ہے۔ نور کے لحاظ سے ہم نور مانتے ہیں اور کچھ لوگ نور کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں نور کی نفی پر دلیل دینا لازم ہے، جبکہ نور کی نفی پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو وہ بشریت کی اس بات پر دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بشریت کے تو ہم انکار ہی نہیں کرتے، بشریت قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور دوسرے نور کے منکر ہیں، ان کے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہیں خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ نہیں فرمایا وما ارسلناک نورا، ہم نے آپ کو نور بنا کے نہیں بھیجا، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا لست بنور، میں نور نہیں ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانیت کی کہیں نفی نہیں کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کسی مقام پر یہ نہیں کہا وما کان نبینا نورا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے۔ نور کے لحاظ سے ہمارے دلائل کثرت سے موجود ہے، جبکہ منکرین کے پاس ایک دلیل بھی موجود نہیں، تو وہ الٹا بشریت کی آیات پڑھ کر اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو بشریت میں تو جھگڑا ہی نہیں ہے، وہ اتفاقی چیز ہے، وہ قرآنی امر ہے۔ اصل میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے لحاظ سے ہم اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اور دوسرے منکر ہیں اور ان پر کے پاس اپنے اس منفی عقیدے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا، اور اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں کہ جن میں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانیت کا بیان خود کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی موضوعات میں اس کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے، جس کو امام عبد الرزاق امام معمر سے روایت کرتے ہیں، اور امام معمر امام زہری سے روایت کرتے ہیں، اور زہری حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں۔
اور حضرت سالم اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول علیہ السلام ہیں وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین، اپنی دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے ان دو آنکھوں سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں کانا نوراً کلہ، کہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. کیسے؟ کل نور ہیں کہ رب ذوالجلال نے پورے پیکر ہی کو نور بنایا ہے. بل نورم من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا اور اللہ کے نور میں سے نور ماننا، یہ وہ نظریہ ہے کہ جو امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب کے اندر، جس کو اس سند کے ساتھ جو صحیح الاسناد میں سے ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مانتے تھے اور کل نور مانتے تھے اور اللہ کے نور میں سے نور مانتے تھے. اس سلسلہ میں امام عبدالرزاق نے جو حضرت معمر سے روایت کیا، اور معمر جو ہیں انہوں نے حضرت ابن منقدر سے اس کو روایت کیا، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا. کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ، میں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا. تو ہر سوال کے اندر بھی ایک نظریہ ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے ماضی میں کس چیز کو کس مقام پر پیدا کیا. یہ سوال بھی ان کے نظریے کی دلیل ہے. اور جس وقت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز روزے کے مسائل تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو تم پوچھ رہے ہو یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس لحاظ سے تم مجھ سے سوال نہ کرو. یہ سوال نبوت سے ریلیٹڈ کویسچن نہیں ہے. ہرگز رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. ہوا نور النبی کا یا جابر. اب سوال چونکہ نصف علم ہوتا ہے اور اچھے سوال سے کئی دروازے کھلتے ہیں، تو اس بنیاد پر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو پسند کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کیا. یعنی حضرت جابر کو فرمایا ہوا نور النبی کا، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے. تو کتنی اس میں لذت اور مٹھاس ہے. ایک یہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ایک یہ ہے کہ سرکار کسی کو کہیں کہ میں تیرا نبی ہوں. تو فرمایا ہوا نور النبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے کہ جس نور کو خالق کائنات جل جلالہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. یہ جواب دینے کے بعد رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اگر آپ سے کوئی مال کے لحاظ سے سوال کرتا تھا تو آپ مال دینے کے لحاظ سے جتنا کوئی مانگتا تھا اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتے تھے. اس طرح ہی علم کے لحاظ سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو یہاں پر جتنا پوچھا گیا اس کا جواب تو اس جملے میں آ چکا تھا، مگر میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. آپ نے اس میں مزید کثرت فرمائی اور اتنا اس کے اندر اضافہ فرمایا ثم خلق فیہ کل خیر،
یا جابر خلقہ اللہ، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، ثم خلق فیہ کل خیر، اور پھر اس نور کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ہر خیر کو پیدا کیا، وخلق بعدہ کل شیء، اور پھر اس نور کے بعد، اس کی تخلیق کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کائنات کے اندر اس کا ظہور کتنا ہے، اور کس کس جگہ پر اس نور کی تجلی پڑی ہے، اور کتنے اس جلوے ہیں، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے جلوے اور مناظر پوری کائنات میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات کا ذکر کیا کہ اس نور کو رب ذوالجلال نے اس کی تربیت کیسے کی، اس کی پرورش کیسے کی، اس کو مزید کس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے نوازا۔ فرما ہین خلقہ اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، کہ جس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو پیدا کیا تو رب ذوالجلال نے اس نور کو اپنے سامنے قیام کروایا۔ ابھی کائنات کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے سامنے قیام کر رہا تھا۔ من مقام القرب، یہ قیام کس جگہ پہ تھا؟ مقام قرب میں تھا۔ یہ پہلا قیام ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو مقام قرب میں کروایا، اور یہ کتنے گھنٹوں کا تھا؟ گھنٹوں کا نہیں، کتنے سالوں کا تھا؟ 12,000 سنہ، 12,000 سال تک ہمارے نبی علیہ السلام کا نور مقام قرب میں اللہ کے سامنے قیام کرتا رہا۔ 12,000 سال کی ہر گھڑی میں اس نور کو کتنی تجلیات ملی، ہر گھڑی میں رب ذوالجلال سے کتنا فضل اور فیض ملا۔ جس وقت 12,000 سال مکمل ہو گئے، ثم جعلوا 4 اقسام، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کی 4 قسمیں بنا دی۔ سب سے پہلے اس نور نے 12,000 سال تک قیام کیا، اور اس قیام کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو آگے تقسیم کیا۔ ثم جعلوا 4 اقسام، اس کی رب ذوالجلال نے 4 قسمیں بنا دی۔ فخلق العرش والکرسی من قسم وحملۃ العرش وخزنۃ الکرسی من قسم، کہ رب ذوالجلال نے ایک قسم سے عرش کو بنا دیا، دوسری قسم سے کرسی کو بنا دیا، اور تیسری قسم سے خالق کائنات جل جلالہ نے ایک قسم سے عرش اور کرسی کو بنا دیا، اور ایک قسم سے، یعنی ایک قسم سے عرش، ایک سے کرسی، اور ایک سے وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں اور کرسی کے خزانوں پر مامور ہیں۔ رب ذوالجلال نے 3 اقسام سے یہ چیزیں بنا دیں، عرش بھی بنا، کرسی بھی بنی، اور وہ فرشتے جو کہ عرش کو اور کرسی کو اٹھانے والے ہیں، رب ذوالجلال نے ان کی بھی تخلیق فرمائی۔ تو اس انداز میں پہلی تقسیم کے اندر جو چوتھا حصہ تھا، اقام القسم الرابع فی مقام الحب 12,000 سنہ، تو رب ذوالجلال نے اس چوتھے حصے کو پھر قیام کروایا، اور وہ قیام بھی 12,000 سال کا تھا۔ 3 قسمیں مارز وجود میں اس نور کے جلووں سے آ چکی تھیں، عرش اور کرسی اور وہ فرشتے۔ مطلقاً فرشتوں کی تخلیق بعد میں ہوگی، یہ مخصوص فرشتے تھے کہ جن کو پہلے پیدا کیا گیا۔ اور اس مقام پر اس چیز کی بھی وضاحت ہوئی اس حدیث شریف سے کہ عرش ایک مخلوق ہے، عرش نہیں تھا، ہمارا مولا ہمارا رب اس وقت بھی موجود تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے عرش کو پیدا کیا، عرش مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش ہو تو رب ذوالجلال ہو، خالق کائنات جل جلالہ پہلے بھی موجود تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تجلی سے عرش کی اور کرسی کو اور فرشتوں کو جو ان کو اٹھانے والے ہیں اور مامور ہیں ان کو بنایا گیا۔ یہ جو چوتھا حصہ تھا خالق کائنات جل جلالہ نے مقام حب میں اس کو قیام کروایا،
اور یہ قیام 12,000 سال کا تھا۔ 12,000 سال تک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقام حب میں قیام کرتا رہا۔ پہلا مقام مقام قرب تھا اور دوسرا مقام مقام حب ہے۔ جس وقت یہ 12,000 سال مکمل ہو گئے، ثم جعل 4 اقسام، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی 4 قسمیں بنائیں۔ اب یہ دوسری تقسیم کے اندر اس نور سے کیا کچھ بنا؟ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم، کہ رب ذوالجلال نے قلم کو ایک حصے سے مخلوق بنا دیا، ایک حصے سے لوح کو پیدا کیا، اور ایک حصے سے خالق کائنات جل جلالہ نے جنت کو تخلیق فرمایا۔ کتنا فیض ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس دوسری تقسیم کے اندر لوح قلم اور جنت کو بنایا گیا، اور لوح کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے جو کچھ اس میں لکھا اتنا ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور قلم اس کو اتنا علم دیا کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، کہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے وہ بھی لکھو اور جو ہونے والا وہ بھی لکھو۔ تو جن کے نور سے پیدا ہونے والے قلم کا اتنا علم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اس میں لوح کے لحاظ سے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ لوح اللہ کے علم کو محیط نہیں ہے، کہ لوح نے اللہ کے علم کا احاطہ کیا ہو۔ رب ذوالجلال کا علم لوح سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے امام بصیری کہتے ہیں من علوم کا علم اللوح والقلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا ایک حصہ لوح ہے اور ایک حصہ قلم ہے، جو کہ آپ کے نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا علم بھی لوح اور قلم سے کہیں زیادہ ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا علم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن لوح اور قلم کے لحاظ سے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر کہا، اور اس کا مبدا اور ماخذ یہی ہے کہ لوح بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو پیدا کیا گیا، اور قلم کو بھی اسی نور سے پیدا کیا گیا، اور جنت کو بھی اسی نور سے پیدا کیا گیا۔ اب جنت میں جو حسن ہے، جنت میں جو جمال ہے، کائنات جس وقت حسن و جمال کے تذکرے کرتی ہے تو سب سے بڑھ کے حسن و جمال جنت کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی تجلی سے بننے والی جنت اتنی جمیل ہے، اور اس کے اندر اتنے کمالات ہیں، اور اس کے اندر جنت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیزیں اب دنیا میں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو کتنا جانتے ہیں کہ جن کے نور سے جنت بنی ہے۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے کہ جنت میں کیا کچھ ہے، اس واسطے فرما فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت میں وہ کچھ ہے جو آنکھوں نے سنا نہیں، کانوں نے دیکھا نہیں، کسی نفس میں کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ اتنا کچھ خالق کائنات جل جلالہ نے جنت میں پیدا کیا، اور اس انداز کا پیدا کیا ہے۔ اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا بھی اس میں اظہار ہوتا ہے۔ اور جس وقت یہ 2 مقام گزر چکے تھے، اور دوسرے مقام میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف قسمیں بنی، اس میں جو چوتھی قسم تھی اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنۃ، کہ رب ذوالجلال نے اس تقسیم کی جو چوتھی قسم تھی، جو لوح قلم اور جنت کے علاوہ چوتھی قسم تھی، اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے سامنے قیام کروایا، اور یہ مقام خوف تھا۔ مقام خوف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جب 12,000 سال گزر گئے، ثم جعل 4 اجزاء، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے 4 جز بنائے، فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء، تو رب ذوالجلال نے ایک جز سے فرشتوں کو پیدا کیا، ایک جز سے خالق کائنات نے سورج کو پیدا کیا،
اور ایک جز سے اللہ نے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا۔ یہ تیسرا مقام تھا جس کو مقام خوف کہا جاتا، اور اس میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناظر ہیں ان مناظر کو تعبیر کیا گیا ہے فرشتوں کی تخلیق کے لحاظ سے، چونکہ جو خاص فرشتے تھے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کے خزانوں پر جو مامور تھے ان کی تخلیق تو پہلے ہو چکی تھی، مگر یہ عمومی فرشتے جو ہیں ان کے لحاظ سے مقام خوف کے بعد جب اس نور کی تقسیم ہوئی تو پھر ان کو پیدا کیا گیا۔ اس میں سورج کو ایک حصے سے، چاند اور ستاروں کو ایک حصے سے اور فرشتوں کو ایک حصے سے پیدا کیا گیا۔ وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ 12,000 سَنَةً۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا اس تقسیم میں جو چوتھا حصہ تھا، خالق کائنات جل جلالہ نے اس حصے کو پھر قیام کروایا، اور یہ قیام مقام امید میں تھا، اور یہ بھی 12,000 سال کا قیام تھا۔ مقام رجا اور مقام امید کے اندر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام کیا، اور یہ قیام 12,000 سال کا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یہ کہا گیا الایمان بین الخوف والرجا، کہ ایمان خوف اور رجا یعنی امید کی درمیانی حالت کا نام ہے، اور یہ خصوصی طور پر ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نور کی تخلیق کو ہی اس انداز میں کورس کروا دیے گئے تھے۔ یہ جو مقام امید ہے، اس میں جب ہمارے نبی علیہ السلام کے نور نے قیام کیا، اس قیام کے لحاظ سے جب آگے تقسیم ہوئی ثم جعل 4 اجزاء، خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کے 4 حصے بنائے۔ فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء۔ اب جس وقت اس نور کی آگے تقسیم ہوئی تو تقسیم کے لحاظ سے خالق کائنات جل جلالہ نے ایک جز سے عقل کو پیدا کیا، اور ایک جز سے علم و حکمت کو پیدا کیا، اور ایک جز سے عصمت و توفیق کو پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت شان مصطفیٰ، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری۔ یہ چوتھا جو ہے رجا کا مقام، اس میں جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اس کے لحاظ سے عقل کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا۔ فخلق العقل من جزء، ایک جز سے رب ذوالجلال نے عقل کو پیدا کیا۔ تو عقل کائنات میں جہاں بھی جلوہ گر ہے، ماننا پڑے گا میرے نبی علیہ السلام کے نور کی جھلک وہی موجود ہے۔ اور عقل میں کتنی وسعت ہے، انسان ہزاروں کتابیں پڑھ جائے، عقل پھر بھی تنگ دامانی کا شکار نہیں ہوتی، اس کے اندر پھر بھی وسعت ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تسلیم کرنا ہی عقل کی بات ہے، اور جو اس نور کا انکار کر بیٹھے وہ خود بے عقلی کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کے مختلف مقامات کے ظہور جو تھے اور ان کی جو قسمیں تھیں ان میں بیان کیا۔ فخلق العقل من جزء، ایک جز سے رب ذوالجلال نے عقل کو پیدا کیا۔ والعلم والحکمہ، علم و حکمت بھی اسی نور کی تجلی ہے، اور عصمت اور توفیق، ہر کام کی کسی کو جو توفیق ملتی ہے اور ہر بدی سے جو بچ کے رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ سارے کے سارا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا نام ہے۔ اس چوتھی تقسیم میں جو چوتھا قیام تھا مقام رجا کے اندر، خالق کائنات جل جلالہ نے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو قیام کروایا۔ وہ جو چوتھا حصہ تھا اس کو قیام کروانے کے لحاظ سے حدیث میں آتا اقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پھر قیام کروایا، اور یہ قیام مقام حیا میں تھا۔ یہ سارے مقامات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلا قیام مقام قرب میں، دوسرا قیام مقام حب میں، اور تیسرا قیام مقام خوف میں، اور چوتھا قیام مقام رجا میں۔
اور پانچواں مقام مقام حیا میں، پانچواں قیام جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خالق کائنات جل جلالہ نے کروایا، تو یہ مقام حیا تھا۔ 12,000 سنہ، یہاں پر بھی 12,000 سال گزرے، خالق کائنات جل جلالہ کی تجلیات مسلسل اس نور پہ پڑتی رہی اور 12,000 سال تک اس نور کی پرورش ہوتی رہی۔ جس وقت یہ 12,000 سال مکمل ہو گئے، اس کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کی آگے اور افزائش کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے فیوز و برکات ظاہر ہوئے۔ یہاں سے یہ جو مقامات ہیں ان کی گنتی کریں تو مقامات 5 ہیں، اور ہر مقام پر جو اجزاء بنے تو وہ 4 ہیں۔ اس واسطے اہل سنت حق 4 یار پہ بھی یقین رکھتے ہیں، 5 تن پاک پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جہاں بھی قیام ہوا ہے وہ قیام 12,000 سال ہوا ہے۔ اس واسطے 12ویں کا تذکرہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت سے کتنی صدیاں پہلے کا جاری تھا، اور یہ وہ میلاد شریف ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کا سفر ولادت سے پہلے بیان کیا، اور ولادت کے بعد کی جو تجلیات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ آج لوگوں سے یوم میلاد اور ولادت کے تذکرے اس کے لحاظ سے انہیں چڑ ہے کہ اس کو بیان کیوں کیا جاتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس سے پہلے کے مراتب کو بیان کرنا بھی ہے کہ جب مطلقاً نور کی تخلیق ہوئی اور کئی ہزار سال تک مختلف مقامات میں اس نور نے قیام کیا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جلووں کو بھی اپنی زبان سے خود بیان کیا، اور مطلب یہی تھا جس کو مصنف عبدالرزاق میں اس سند کے ساتھ بیان کیا گیا کہ دنیا میں ہر طرف یہ تذکرے ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اس نور کو کتنے مزید فیوز و برکات عطا فرمائے ہیں۔ جس وقت یہ مقام حیا کے اندر قیام مکمل ہو چکا تھا، ثم نظر اللہ عز وجل الیہ فترشح النور، پھر خالق کائنات جل جلالہ نے خصوصی نگاہ محبت سے اس نور کو دیکھا تو اس نور کو پسینہ آ گیا۔ جب نور کو پسینہ آیا فقطر منہ 100,024 او 120,000، جس وقت اس کو قطرے پسینے کے نکلے تو وہ کتنے تھے؟ 1,24,000 قطرے تھے، 1,24,000 قطرے، 20,000 و 4,000، 1,24,000 قطرے ٹپکے اس نور سے، نور کو اتنا پسینہ آیا تو پھر یہ اب نیا ایک سلسلہ فیوز و برکات کا تھا۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان قطروں میں سے جو پسینہ آیا تھا نور کو، کوئی ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ہر قطرے سے یا تو کسی نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ مئۃ الف و 24,000، وہ اس انداز میں قطرے ٹپکے، 1,24,000 قطرے تھے۔ فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول، تو رب ذوالجلال نے ہر قطرے سے یا نبی کی روح کو پیدا کیا یا رسول کی روح کو پیدا کیا۔ تو کائنات میں، تاریخ میں، مختلف زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام جو حق کا پیغام دیتے رہے اور دنیا کو ہدایت ملی، لوگوں کو تقویٰ ملا، کائنات کو پارسائی ملی، اگرچہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ اجالا آپ ہی کے نور کا تھا۔ جتنے لوگ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکاتیں دیتے رہے، وہ سارا اجالا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تھا۔ اس واسطے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ کے اندر یہ کہتے ہیں، انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے لوگوں کے سامنے
جس چیز کو ظاہر کیا وہ آپ ہی کے کمالات تھے، آپ ہی کے فیوز و برکات تھے۔ انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، کہ جس طرح زمین پہ پانی کھڑا ہوتا ہے آسمان کے ستارے اس پانی میں نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ ستارے پانی میں موجود نہیں ہوتے، ستارے تو اوپر ہوتے ہیں لیکن پانی میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اگرچہ اپنے نبوت میں مستقل بذات تھے، ان کو ان کے چہروں سے جس نور کا ظہور ہو رہا تھا، ان کے معجزات میں جو تجلی تھی، محبوب اگرچہ آپ نے صدیوں بعد آنا تھا مگر ان کے چہرے ستھرے بڑے تھے، ان کے چہروں سے نور تمہارا ہی نظر آ رہا تھا۔ انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، جس طرح وہ پانی ظاہر کر دیتا ہے ستاروں کو، اس طرح ان چہروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جھلک رہا تھا اور اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ ثم تنفست ارواح الانبیاء، جس وقت نور کو پسینہ آیا 1,24,000 قطرے تھے اور ہر قطرے سے نبی کی روح کو یا رسول کی روح کو پیدا کیا گیا۔ ابھی خود انبیاء کی تخلیق نہیں ہوئی، یہ ان کی روحوں کی تخلیق ہے۔ کسی نبی کی روح، ہر نبی کی روح اور ہر رسول کی روح کی تخلیق ہو چکی تھی کائنات میں۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، وجود کی، ذات کی تخلیق، جسم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ارواح کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء علیہ السلام اور رسل علیہ السلام کی جو روحیں ہیں، ان روحوں نے سانس لی۔ جس وقت ان روحوں نے سانس لی تو سانس سے کیا چیز مارز وجود میں آئی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَنفَاسِهِمْ الْأَوْلِيَاءَ، رب ذوالجلال نے ان کی سانس سے ولیوں کو پیدا کیا۔ فَخَلَقَ اللَّهُ مِنْ أَنفَاسِهِمْ، جو سانس تھی ان کی ارواح کی سانس، اس سے رب ذوالجلال نے اولیاء کو پیدا کیا، اور کس کو؟ والشہداء، شہداء کو پیدا کیا، والسعداء، سعادت مندوں کو پیدا کیا۔ جتنے بھی قیامت تک سعادت مند، سعید لوگ، جو شقی اور بدبخت نہیں، سعادت والے ہیں، وہ پیدا ہونے والے تھے، ان سب کی ارواح جو ہیں ان کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے والی جو انبیاء کی ارواح تھی ان سے پیدا کیا۔ والمطیعین الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے لوگوں نے رب کی اطاعت کرنی تھی اور اللہ کی بندگی کرنی تھی، ان تمام نیکوں کی روح ان نبیوں کی ارواح کی سانس سے بنا دی گئی۔ اب ہر جگہ کائنات کے اندر جو اجالا ہوا تو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اجالا ہوا، تو ہر انسان اس نور کا ممنون ہے۔ اگر اپنی روح کو دیکھے تو پھر بھی ممنون ہے، اپنی عقل کو دیکھو تو پھر بھی ممنون ہے، چونکہ عقل بھی پیدا ہے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجالا ہے جو ہر بندے کو عقل دی گئی کہ وہ اس کے ذریعے سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرے اور سرکار کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ اور دوسری طرف قیامت تک کا ہر نمازی، ہر حاجی، ہر پرہیزگار، شہید اور سعید اور ولی، ان تمام کی ارواح جو ہیں ان ارواح کی تخلیق انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کی سانس سے ہوئی، اور ان کی ارواح جو ہیں وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے پسینے کے قطرات سے ہوئی۔ تو یہ ہے کائنات میں ہر طرف جلوہ میرے نبی علیہ السلام کے نور کا، جدھر بھی دیکھو گے اس نور کے مناظر ضرور نظر آئیں گے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کتنا بیان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا دوسرے نمبر پہ کس کو، تیسرے پہ کس کو، چوتھے نمبر پہ کس سے پیدا کیا، پانچویں پہ، چھٹے پہ، پھر ہزاروں کروڑوں اشیاء کی تخلیق کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یہ ہے دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں منگتے کو اس کی طلب سے کہیں زیادہ ملتا ہے،
اگر مال مانگے تو مال میں اتنا اضافہ ہے، اگر علم مانگے تو علم کے جواب میں اتنا اضافہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام تک گفتگو کرتے ہوئے پہنچے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فالعرش والکرسی من نوری۔ اب پوری حدیث کا خلاصہ پھر اس کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، پس عرش بھی میرے نور سے پیدا ہوا اور کرسی بھی میرے نور سے پیدا ہوئی۔ فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری وملائکۃ السماوات السبع من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والعقل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری۔ نبی اکرم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے عرش کو بھی میرے نور سے پیدا کیا اور کرسی کو بھی میرے نور سے پیدا کیا، اور جو روحانی فرشتے ہیں اور کروبیون ہیں وہ بھی میرے نور سے پیدا کیے، مطلقاً ملائکہ کو میرے نور سے تخلیق کیا، جنت اور جو کچھ جنت میں ہے وما فیہا من النعیم، جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں فرمایا انہیں بھی رب ذوالجلال نے میرے نور سے پیدا کیا۔ وملائکۃ السماوات السبع، 7 آسمانوں کے جو فرشتے ہیں فرمایا سارے کے سارے رب نے میرے نور سے پیدا کیے۔ والشمس والقمر والکواکب، سورج چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے ان کو میرے نور سے پیدا کیا۔ والعقل والتوفیق من نوری، عقل اور توفیق کو رب ذوالجلال نے میرے نور سے پیدا کیا، اور ارواح رسل اور ارواح انبیاء علیہ السلام کو خالق کائنات نے میرے نور سے پیدا کیا۔ فرمایا ایسے ہی شہیدوں، سعادت مندوں اور صالحین کے نور کو رب ذوالجلال نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد اس نور کے مزید مراحل بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم خلق اللہ 12 الف حجاب، پھر رب ذوالجلال نے 12,000 حجاب مخلوق کیے، 12,000 حجاب رب ذوالجلال نے پیدا کیے۔ یہ اس حدیث میں 6 مرتبہ 12ویں کا تذکرہ ہے کہ پہلے وہ 5 مقامات ان میں 12,000 سال تک قیام تھا، اور پھر اس مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے 12,000 حجاب بنائے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا فَأَقَامَ اللَّهُ نُورِي وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ رب ذوالجلال نے میرے نور کو ان 12,000 حجابات میں سے ہر حجاب کے اندر 1,000 سال تک قیام کروایا۔ 12,000 حجابات، ان میں سے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا نور کتنے 1000 سال کا سفر مکمل کر چکا تھا، چونکہ 12,000 حجاب ہے، اور ہر حجاب کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کے نور کو 1,000 سال تک رکھا، ہر حجاب کے اندر 12,000 حجابات میں سے۔ اور یہاں پر رکھنے کا مطلب کیا تھا؟ فرما ہی مقامات العبودیہ والسکینہ والصبر والصدق والیقین، رب ذوالجلال نے ان حجابات میں رکھ کر میرے نور کو عبودیت کے کورس کرائے۔ عبودیت بندہ ہونے کی جو شان ہے، جو ہمارے نبی علیہ السلام کا منفرد مقام ہے، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار منتظر، خصوصی عبودیت کا کورس کروایا، اور اس کے ساتھ سکینہ کا کورس کروایا، ساتھ ہی صبر، صدق اور یقین کے کورس کروائے۔ یہ اتنے 1000 حجابات اور پھر اتنے 1000 سال تک مقامات میں جو اس نور کی
تربیت کی گئی اس کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ نور کو پیدا کیا جاتا اور پھر اس کا ظہور ہو جاتا۔ یہ اس کو مسلسل حجابات میں رکھنا اور مقامات میں اس نور کو قیام کروانا، یہ حقیقت میں جو بعد میں ولادت کے بعد اور بالخصوص معراج کی رات جو رب ذوالجلال کا دیدار کرنا تھا جا کے اس نور نے، اگر یہ پہلے کے جو معاملات تھے حجابات کے اندر یہ نہ ہوتے تو شاید وہ اعلیٰ اور عرفہ مقامات جو ہیں ان کے لحاظ سے مطلب کچھ اور بنتا، جس طرح کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے سدرہ پہ جا کے لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، اگر تھوڑا سا بھی آگے جاؤں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن ان کا نور اور ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا نور تخلیق میں بھی اور ہے، جو کئی وجوہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کے نور سے افضل ہے، لیکن خالق کائنات نے پھر بھی قیام کروائے، پھر بھی اس نور کو حجابات میں رکھا، پھر بھی تربیت کی، اس لیے کہ جب عرش پہ بلایا جائے تو محبوب علیہ السلام کی طبیعت پر کوئی بوجھ نہ ہو، کسی لحاظ سے بھی طبیعت بوجھل نہ ہو، چونکہ بلانا تو ہے نوازنے کے لیے مزید، اور اگر وہاں پر خدشات پیدا ہو جائیں تو اصل بلانے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اتنی مرتبہ قیام اور حجابات میں اتنی سالوں تک، ہزاروں سالوں تک نور کو رکھا، اور یہ وہ نتیجہ نکلا جب معراج کی رات جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے میں جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہیں جا سکتے تو میں بھی نہیں جا سکتا، فرمایا خورے کبھی 70,000 حجاب من نور، میں سدرہ سے جب آگے بڑھا تو میرے پیکر سے لگ کے 70,000 نور کے پردے پھٹ گئے، اور میں نے کمان کے 2 سروں سے قریب ہو کے اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ النُّورَ مِنَ الْحُجُبِ، جب حجابات سے نور کو نکالا گیا، رَكَّبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ، فرمایا اس کے بعد اس نور کی جلوہ گری ہوئی اور ساری زمین اس نور سے روشن ہوئی، مشرق و مغرب تک وہ نور پھیلا۔ ثم خلق اللہ آدم من الارض، وہ زمین وہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسے نبی علیہ السلام کے نور سے پہلے منور کیا جا چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو خالق کائنات نے یہ نور جو کئی ہزار سال کا سفر مکمل کر چکا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جبین میں اس نور کو منتقل فرما دیا۔ ثم انتقل منہ الی شیث، پھر وہاں سے یہ منتقل ہو کے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف گیا۔ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ، اس طرح پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف یہ نور ہمیشہ کے لیے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت عبداللہ کی پشت تک پہنچا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم مبارک تک اس نور کی جلوہ گری ہوئی، اور پھر اسی شکم مبارک سے اس نور کا اس انداز میں ظہور ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم اخرجنی الی الدنیا، اللہ نے پھر مجھے دنیا میں ظاہر کیا، فجعلنی سید المرسلین، مجھے سارے رسولوں کا سردار بنایا، وخاتم النبیین، ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، ورحمۃ للعالمین، مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا، وقائد الغر المحجلین، اور جو قیامت کے دن چمکتے چہروں والے امتی ہیں رب ذوالجلال نے مجھے ان کا قائد بنا کے بھیجا۔ اس طرح یہ میلاد حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود تک نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما ہاکذا کان بدء خلق نبی کا یا جابر، جابر یوں تیرے نبی کے نور کی تخلیق کا آغاز ہوا تھا۔ دوبارہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف دیا کہ تیرے نبی کے نور ان کی طرف منسوب کیا، کہ ان کا سوال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا تھا، اور جواب اس انداز میں میرے محبوب علیہ السلام نے دیا
کہ قیامت تک لوگوں کے دامن اس علم سے بھرتے رہیں گے اور قیامت تک کا رائٹ وزڈم اس سے اجالے پاتا رہے گا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے انوار و تجلیات کا کتنا ماخذ بنایا ہے، اور ہر جگہ اس نور کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے اس نور کی روشنی میں ہی ہم موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی نور کی وجہ سے امت کے چہرے پر نور ہوں گے، ہاتھ پاؤں وضو والے اعضاء بھی نور بھرے ہوں گے، اور آج اسی نور کے زیر سایہ ہمیں دین متین کے غلبہ کے لیے اور غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے اپنی کوششیں مکمل کرنی ہیں۔ انشاءاللہ 10 جنوری کو نشتر پارک کراچی کے اندر غازی ممتاز حسین قادری کی رہائی کے سلسلہ میں ایک تاریخ ساز اجتماع ہو رہا ہے، اور 25 جنوری کو داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک تاریخ ساز مارچ ہونے والا ہے۔ آپ تمام احباب اس کی تیاری فرمائیں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔